وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. शायद कि अल्लाह ताला ये कि वो बना दे तुम्हारे दरमियान और उन लोगों के दरमियान जिनसे तुम दुश्मनी रखते हो, जिनसे तुम अदावत रखते हो, मिनहुम जिनसे मवद्दा दोस्ती। पिछली आयत करीमा में जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं, सैयदना हातिब बिन अबी बल्ताआ रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्ज़ाहु जो मुहाजिर थे, मक्का मुकरमा से हिजरत की थी, वही मुसलमान हुए थे मक्का मुकरमा में, फिर जंग बदर में भी शरीक हुए थे, बदरी साहबी भी थे। उन्होंने काफिरों को दोस्ती का पैगाम तो नहीं भेजा, उन्होंने कुफार को एक लेटर लिखा था कि हम तुम पर हमला के लिए आने वाले हैं और उनका मकसद ये था कि मेरे जो रिश्तेदार बीवी बच्चे वगैरह मक्का में मौजूद हैं तो काफिर लोग मेरे इस एहसान को मद्देनजर रखें और मेरे बीवी बच्चों की हिफाजत करें। उनका कोई और रिश्तेदार मक्का मुकरमा में नहीं था। अल्लाह ताला ने इसकी मज़म्मत की और फरमाया कि आइंदा इस तरह नहीं होना चाहिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ये मुनाफिक हैं, इनको कत्ल कर देना चाहिए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनका उज़र जो इन्होंने पेश किया है वो उज़र सही है, ये सही कह रहे हैं। और नंबर 2 ये बदरी सहाबी है। बदरी सहाबा के बारे में अल्लाह ताला ने उनके
اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا اور اللہ نے آیتیں اتار دی کہ دوبارہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، چاہے اس طرح کی مجبوری کیوں نہ ہو. یہ قیامت تک کے لیے یہ حکم اتر گیا. اور پھر ہم نے سیدنا ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کا طرز عمل پڑھا، مسلمانوں سے ولا کے بارے میں، کافروں سے برات اور بیزاری کے اظہار کے بارے میں. تو اس بارے میں ہمارے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اسوہ بنایا گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عسى اللہ ان یجعل بینکم، شاید کہ اللہ کر دے تمہارے درمیان، وبین الذین عادیتم منہم، اور ان لوگوں کے درمیان کہ تم دشمنی رکھتے ہو جن سے، مودہ دوستی. یہ جو برا کا تعلق ہے کافروں کے ساتھ، یہ برا کا تعلق یہ ایک مدت تک ہے. وہ مدت کیا ہے؟ وہ مدت یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں. اگر مسلمان ہو جائیں تو پھر یہ ولا میں بدل جائے گا. اگر وہ مسلمان نہیں ہوتے پھر یہ قیامت تک کے لیے یہ برا کا تعلق ہے. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھیوں نے کہا وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے ہے. حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، سوائے اس کے کہ تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ. جب تم ان پر ایمان لے آؤ گے تو یہ ہمارا تعلق دوستی کا بن جائے گا، ورنہ یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے، یہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہ ہمارا تعلق عداوت کا ہے، بغض کا ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، وہ ممکن ہے ان میں سے کئی لوگ تمہارے خونی رشتہ دار ہوں، تمہارے باپ ہوں، تمہارے بھائی ہوں، تمہارے خاندان والے ہوں، تمہارے رشتہ دار ہوں. اگر وہ مسلمان نہیں ہیں تو ان سے تمہارا ہمیشگی کا عداوت کا، بغض کا، براءت کا تعلق ہے. ہاں شاید کہ اللہ تمہارے اور ان کے درمیان دوستی بنا دے. کیسے دوستی بنا دے؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی توفیق دے دے، یہ مراد ہے. شاید کہ اللہ بنا دے تمہارے درمیان اور ان کے درمیان جن سے تم دشمنی رکھتے ہو دوستی. شاید اللہ تمہارے درمیان دوستی قائم کر دے. وہ کیسے؟ اللہ ان کو توفیق دے دے ایمان کی. اور ایسا ہوا، بہت سارے لوگ ایمان لے آئے فتح مکہ کے موقع پر. یہ فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ ہے نا. تو اس کے بعد، اس کے فوراً بعد اللہ نے واقعی ہی مسلمانوں اور مسلمانوں کے دشمنوں کے درمیان دوستی کی فضا پیدا کر دی کہ وہ مسلمان ہو گئے کافر لوگ. تو کافروں سے ولا کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے. اللہ سے انسان دعا کر، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے. شاید کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اور تمہارے دشمنوں کے درمیان محبت پیدا کر دے، اور اس کی صورت ایک ہی ہے، وہ ایمان. اسی لیے فرمایا واللہ قدیر، اللہ قادر ہے ہر چیز پر. کافر کے دل کو بدلنے پر بھی اللہ قادر ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ ہدایت دے دے. ویسے اللہ کا ایک طریقہ کار ہے کہ اللہ تعالیٰ جو شخص ہدایت چاہتا نہیں ہے اس کو ہدایت دیتے نہیں ہیں. جو ہدایت چاہتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں. اللہ قادر ہے، اللہ جس کا چاہے دل بدل دے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. کوئی پوری زندگی کفر کے اندر گزار کر ایمان لے آئے، آخری دنوں میں، آخری سالوں میں، آخری لمحوں میں بس اس کی جان نہ نکل رہی ہو، اس کی جان حلقوم میں نہ پہنچی ہو، اس سے پہلے پہلے ایمان لے آئے، اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ پچھلے سارے گناہ مٹا دیتے ہیں، بلکہ مٹا کیا دیتے ہیں؟ سارے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. جو توبہ کرے، ایمان لے آئے، نیک عمل کرے، اللہ اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں. تو یہاں اللہ کی بخشش اور رحم کا ذکر ہے ایمان لانے پر. شاید کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان دوستی پیدا کر دے. وہ دوستی کی یہی صورت ہے، ایمان، اور کوئی صورت نہیں. باقی کوئی دوستی کرے کافروں سے تو دوستی کرنے سے کیا ہوگا؟ اس میں علماء نے وضاحت کی ہے کہ اگر کوئی شخص کافروں کو برا سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہمارے جیسے ہی ہیں، اور ان سے دوستی بناتا ہے، ان سے تعلق رکھتا ہے، ولا کا تعلق رکھتا ہے، یہ کفر ہے سیدھا سیدھا.
یہ سری کفر ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو دوستی کرے گا تم میں سے ان لوگوں سے تو وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ یہ تب ہے حکم جب کوئی شخص اس کو غلط سمجھے ہی نہ، وہ سمجھے وہ ہمارے جیسے ہی ہیں، اور ایک شخص اس کو حلال سمجھتا ہو اور اس کے نزدیک اسلام اور کفر میں فرق ہی کوئی نہ ہو، تو یہ تو سری کفر ہے۔ ہاں کسی شخص کی مجبوری ہو، جس طرح حاتب بن ابی بلتع کی تھی، یا آج کل بہت سارے لوگ تعلق رکھتے ہیں کافروں کے ساتھ، غلط تعلق رکھتے ہیں، غلط قسم کی ان کے ساتھ ایسا تعلق رکھتے ہیں اور ان سے مرعوب ہوتے ہیں اور ان کے سامنے جھکتے ہیں اور ان کی باتیں مانتے ہیں، ان کی مشابہت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن وہ کفر کو غلط سمجھتے ہیں، وہ اسلام کو صحیح سمجھتے ہیں، لیکن دنیاوی کمزوری کی وجہ سے، اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں۔ کام یہ بھی حرام ہے، کام یہ بھی ناجائز ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی پہلی آیت میں فرمایا کہ اگر آئندہ کسی نے یہ کام کیا وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جس نے آئندہ یہ کام کیا تو سیدھے رستے سے بھٹک گیا، چاہے اس کی مجبوری حضرت حاتب بن ابی بلتع جیسی مجبوری ہی کیوں نہ ہو، کوئی مجبوراً بھی کرے گا۔ حضرت حاتب بن بلتع اسلام کو صحیح مذہب سمجھتے تھے اور کفر کو غلط سمجھتے تھے، اور ان کا ایمان تھا کہ اسلام غالب آئے گا، انہوں نے ایک مجبوری کی وجہ سے یہ کام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معافی دے دی، چھوڑ دیا، اور بدری صحابی ہونے کی وجہ سے اور ان کی سچ بات بتانے کی وجہ سے، لیکن آئندہ کے لیے یہ کام منع ہو گیا ہے۔ اگر آئندہ کوئی شخص یہ کام مجبوری سے کرے تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ وہ کافر ہو جائے گا، لیکن یہ بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑی اللہ کی نافرمانی ہے۔ یہ کفر کب ہے؟ کافروں کی اطاعت، کافروں کی باتیں ماننا، کافروں کی مشابہت کرنا، کافروں سے اس طرح کے تعلق جس طرح مسلمانوں کے ساتھ رکھے جاتے ہیں، یہ کفر تب ہوگا جب کوئی شخص اس کے نزدیک اسلام کفر میں فرق ہی کوئی نہ ہو، اور ایسے لوگ ہیں، اللہ معاف کریں آج، تو ان کے نزدیک اسلام کفر میں فرق ہی کوئی نہیں ہے، ان کے نزدیک بس جو شخص اچھا ہے وہ اچھا ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے وہ اچھا ہے، اور جس کا اس سے رویہ اچھا ہے وہ اچھا ہے، جس کا اس سے رویہ برا ہے تو وہ برا ہے۔ اس کے نزدیک قرآن پڑھنے والے میں، قرآن ماننے والے میں اور قرآن کا انکار کرنے والے میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ اس کی بات شروع ہوتی ہے تو کافروں کی تعریف سے اور کافروں کے جو ہے نا وہ ان کی تعریفیں کرنے سے۔ تو یہ بات یاد رکھیے، جو بندہ کافروں سے اس قسم کا تعلق رکھے ولا کا، اور وہ اس کے نزدیک اسلام اور کفر میں فرق کوئی نہ ہو اور وہ اس کو صحیح سمجھتا ہو، تو یہ صحیح کفر ہے۔ اور جو بندہ کسی کو اس طرح تو نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے اسلام صحیح ہے، کفر غلط ہے اور ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر کر لیتا ہے۔ اب جس نے کرنا ہے مجبوریاں تو پھر بہت سی بنا لیتے ہیں لوگ، تو کام یہ بھی غلط ہے۔ یہ فقط ضل سواء السبیل کے اندر تو وہ شخص آئے گا، لیکن ایسے شخص کو کافر کہہ کر پھر اس کے بارے میں اب خود کش حملے کا سوچنا اور پھر اس کے بارے میں جو ہے وہ قتل کرنے کی سازشیں کرنا، اور یہ مسلمانوں کو طرز عمل نہیں ہے کہ مسلمان اس وجہ سے کسی کو کافر سمجھیں پہلے مرحلے پر، پھر کافر سمجھنے کے بعد اسے پھر قتل کرنے کے بھی اب جو ہے نا وہ پلاننگ کریں، اور اس کی پوری جو ہے نا، یہ تو پھر جو ہے وہ انتہا پسند لوگوں کا، داعش اور ان جیسے لوگوں کا کام ہے، جو اپنی جگہ ایک بڑی گمراہی ہے۔ بلکہ میں کہوں اگر کوئی شخص کفر اور اسلام میں فرق نہ رکھے اور وہ جائز سمجھے کافروں سے دوستی کرنے کو، جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کفر ہے، اگر کوئی شخص اس طرح کا بھی ہو تو یہ کفر ہے۔ اس کفر کے باوجود ان لوگوں کو قتل کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، یعنی یہ ارتداد ہوگا، یہ جو بھی ہوگا اس کی سزا دینا ہی حکومت کا کام ہوتا ہے، یہ انسانوں کا کام، یہ عام عوام کا کام نہیں ہوتا۔ کوئی بندہ کافر بھی ہو جاتا ہے اس وجہ سے، اس کو بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے ہمارے لیے۔ کجا یہ کہ جو دوسرا معاملہ ہے وہ تو کفر ہے ہی نہیں، وہ گمراہی ہے، ایک بڑی گمراہی ہے، ایک بڑا اللہ کی ناراضگی والا کام ہے۔ اس کی بنا پر لوگوں کی تکفیر کر دینا، اور اس کی بنا پر لوگوں پر حملے کرنا، اور اس کی بنا پر جو ہے وہ ملک کا امن و امان خراب کرنا، بہرحال یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، نہیں منع کرتے تمہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے نہیں، فی الدین، دین کے معاملے میں،
وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور وہ نہیں نکالتے تمہیں تمہارے گھروں سے، أَن تَبَرُّوهُمْ کہ تم ان سے نیکی کرو، وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ اور تم ان سے کوئی انصاف والا معاملہ کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں انصاف کرنے والوں کو، اللہ پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں انصاف کرنے والوں سے۔ اب کافروں کے ساتھ ہمارا رویہ ہمیں پتہ لگ گیا، اصول کہ مسلمانوں کے ساتھ ولا کا تعلق اور کافروں کے ساتھ برا کا تعلق، مسلمانوں کے ساتھ نرم رویہ، کافروں کے ساتھ سخت اور درست رویہ، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ لیکن جس طرح ہر چیز کے اندر درجات ہوتے ہیں، ایمان والوں کے درجات ہوتے ہیں، نیکی کے درجات ہوتے ہیں، کفر کے درجات ہوتے ہیں، برائیوں کے درجات ہوتے ہیں، جنت کے درجات ہیں، جہنم کے درجات ہیں، اسی طرح کافروں کے بھی درجات ہیں، اور کافروں کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہوتا ہے اس رویے کے بھی کچھ درجات ہیں۔ دو بڑی قسمیں ہیں اس بارے میں کافروں کی۔ ایک قسم ان کافروں کی کہ جو کافر ایک تو وہ کافر ہیں جو ہم سے ہر وقت جو ہے وہ دشمنی کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کے نزدیک ہم سے دشمنی کے اظہار کی وجہ ہمارا مسلمان ہونا، ہمارا اللہ پر ایمان لانا۔ اور ایک وہ کافر ہیں کہ جو ہم سے ہر بات پر اس طرح دشمنی کا اظہار نہیں کرتے کہ وہ ہمارے دین اسلام کی وجہ سے وہ ہر وقت ہم سے دشمنی کا اظہار کریں، اور ہم ہر وقت ہمارے اوپر جملے کسیں، اور ہر وقت ہمارے خلاف جو ہیں وہ باقاعدہ ظلم و ستم کرنے پر تیار ہوں۔ کچھ ایسے کافر ہیں جو دین اسلام کی وجہ سے ہمیں ہر وقت طعن و تشنیع کرتے رہتے ہیں، ہمارا کوئی اور جرم ہو کہ نہ ہو، ان کے نزدیک یہی جرم سب سے بڑا ہے کہ یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے، یہ اللہ پر ایمان لائے۔ مسلمانوں کے جان و مال کو حلال کرنے کے لیے، مسلمانوں پر ہر قسم کا ظلم روا رکھنے کے لیے، ان کے نزدیک یہی ایک جرم مسلمانوں کا کافی ہے کہ وہ دین اسلام کو اپنائے ہوئے ہیں یا وہ اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ ایک یہ کافر ہے، ان کی اللہ نے 3 شرائط بیان کی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ دین کی وجہ سے مسلمانوں سے لڑائی کرے۔ ایک ہے کہ کوئی شخص کسی شخص سے دشمنی کرتا ہے، بعض وہ مسلمان ایک دوسرے مسلمان سے دشمنی کر لیتا ہے، دشمنی کی اور وجوہات ہوتی ہیں، فلاں نے میرے باپ کو قتل کر دیا تھا، فلاں نے مجھ پر فلاں زیادتی کی تھی، فلاں نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، میری اس سے ناراضگی ہے، میرا اس سے کینہ ہے، بغض ہے۔ ایسا کینہ اور بغض کافروں کو بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن ایک کافر کو ایک مسلمان کے ساتھ کینہ اور بغض ہے، دشمنی ہے، صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہے۔ یہ مطلب ہے قاتلوکم فی الدین، کہ لم یقاتلوکم فی الدین۔ ایک وہ لوگ ہیں جو ہم سے صرف دین کی وجہ سے ہمارے دشمن نہیں ہیں، ان کی اگر دشمنی ہم سے ہے، ناراضگی ہے تو کسی اور وجہ سے، اگر ناراضگی ہو دین کی وجہ سے ناراضگی نہ ہو۔ ایک وہ لوگ لم یقاتلوکم فی الدین، جو تم سے دین میں نہ لڑیں، صرف تمہارے دین اسلام کی وجہ سے اور ان کا دین فرق ہے اس لیے تم سے نہ لڑیں۔ دوسری چیز یہ تو عقیدے کا مسئلہ ہوا، ذہنی مسئلہ ہوا۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، وہ تمہیں تمہارے گھروں سے بھی نہ نکالیں، صرف تمہارے مسلمان ہونے کی وجہ سے تمہیں تمہارے گھروں سے بھی نہ نکالیں۔ یہاں تو 2 شرطیں ہیں اس آیت میں، اور اگلی آیت کو شامل کریں تو وہاں تیسری شرط بھی ہے کہ چاہے خود تو نہ نکالیں، کئی لوگ خود نہیں نکالتے ہمیں پیش ہو کر، لیکن ہمیں نکالنے میں دوسروں کی پیٹھ تھپکتے ہیں، دوسروں کو سہارا دیتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں پہ ظلم کریں۔ ایسے لوگ جو مسلمانوں پہ ظلم کریں ان کو امداد دیتے ہیں، ہاں بھی تم اچھا کام کر رہے ہو، ہم خود تو نہیں مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکال سکتے، چلو تم نکال رہے ہو مسلمانوں کو ان کے گھروں سے، چلو ہم تمہارا تعاون کر دیتے ہیں، چلو ہم تمہاری حمایت کر دیتے ہیں، ہم تمہاری مدد کرتے ہیں اس معاملے میں کہ تم مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکال دو، تم مسلمانوں کو قتل و غارت کرو۔ وہ ایسے کفار کو اسلحہ مہیا کریں، چاہے خود وہ مسلمانوں کو گھروں سے نہ نکالیں، لیکن وہ کافروں کو اسلحہ مہیا کریں کہ جو مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالیں، مسلمانوں کو قتل و غارت کریں، ظلم کریں۔ تو 3 شرطیں ہیں، یہاں 2 شرطوں کا ذکر ہے، تیسری شرط بھی آیت سے پتہ لگ رہی ہے۔ پہلی شرط کہ مسلمانوں سے دین کی وجہ سے نہ لڑیں، دوسری کہ مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالیں، نہ خود نکالیں،
نہ کسی دوسرے کی مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالنے میں پھر مدد کریں. مسلمانوں پر کسی قسم کے ظلم و ستم میں صرف دین کی وجہ سے مسلمانوں پر نہ خود ظلم و ستم کریں، ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالیں، اور نہ وہ مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالنے میں کسی دوسرے کی مدد کریں. یہ 3 شرطیں ہیں. جس میں یہ 3 شرطیں ہوں کہ نہ خود تم سے دین کے بارے میں لڑیں، نہ تمہیں تمہارے گھر سے نکالیں، نہ تمہیں تمہارے گھر سے نکالنے میں کسی کی مدد کریں. اگر یہ 3 شرطیں کسی شخص میں پائی جاتی ہیں اور وہ یہ تینوں کام نہیں کرتا، تو ایسے کافروں کے بارے میں اللہ تمہیں نہیں روکتے کہ تم ان سے نیکی کرو. تم ایسے کافروں سے نیکی کر سکتے ہو، بر کا رویہ رکھ سکتے ہو، انصاف کا معاملہ کر سکتے ہو. تم ان سے انصاف کرو، عدل کرو، ان کے ساتھ اچھا معاملہ بھی کر سکتے ہو، نیکی بھی کر سکتے ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کر سکتے ہو، کوئی ایسا کام بھی کر سکتے ہو کہ ان کا تعاون کر دو اگر وہ مستحق ہیں تو. اللہ تمہیں ان سے نہیں روکتے، ان کافروں سے جن میں یہ 3 شرطیں پائی جائیں کہ نہ تم سے دین کے بارے میں لڑیں، نہ تمہیں تمہارے گھر سے خود بھی نہ نکالیں، اور تمہیں تمہارے گھر سے نکالنے میں کسی دوسرے کی مدد بھی نہ کریں. تو ایسے کافروں کے بارے میں اللہ نہیں منع کرتے تمہیں کہ تم ان سے نیکی کرو اور تم ان کے ساتھ انصاف کرو. انصاف ہونا چاہیے، مسلمانوں سے انصاف کریں، اور مسلمان ایسے کافروں سے بھی انصاف کریں جو کافر ان کے ساتھ بلا وجہ کا مخاصمت نہیں رکھتے، صرف دین کی وجہ سے. جو ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، مسلمانوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، کافروں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں انصاف کرنے والوں کو، جو آپس میں انصاف کریں، جو کفار کے ساتھ بھی انصاف کریں، ایسے کفار کے ساتھ جو ہمارے ساتھ بلا وجہ کے ظلم و زیادتی نہیں کرتے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھی. حضرت عائشہ کی سگی بہن نہیں تھی، حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی، لیکن ان کی والدہ مختلف تھی. حضرت عائشہ کی والدہ کا نام ام رومان تھا. حضرت عائشہ کے والد ابو بکر وہ تو سب سے پہلے مسلمان ہے. حضرت عائشہ کی والدہ بھی مسلمان تھی، ام رومان. حضرت عائشہ کے والدین دونوں مسلمان. حضرت اسماء یہ حضرت عائشہ سے تقریباً 20 سال بڑی تھی، کافی بڑی تھیں، 15-20 سال. تو یہ ان کے والد ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ، اور ان کی والدہ کا نام قتیلہ تھا. قتیلہ وہ شرک پر تھی، وہ مسلمان نہیں ہوئی. جب وہ مسلمان نہیں ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں طلاق دے دی اسلام لانے کی وجہ سے. یہ کافر بیویوں کو طلاق دینے کا حکم شروع اسلام میں نہیں ہوا تھا، یہ کچھ عرصے کے بعد ہوا تھا مدینہ منورہ میں جا کر. بلکہ ابھی آگے آیات آئیں گی، ان میں حکم ہے کہ آئندہ سے کافر بیویوں کو تم اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے. سورہ ممتحنہ کے اندر ہی یہ حکم موجود ہے، اور بعض دوسری آیات میں بھی، سورہ بقرہ میں بھی ہے. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مشرک عورتوں سے تم نکاح نہیں کر سکتے حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں. تو حضرت اسماء کی جو والدہ تھی وہ مسلمان نہیں ہوئی، حضرت ابوبکر کے نکاح میں تھی، حضرت ابوبکر نے انہیں طلاق دے دی. اب یہ حضرت اسماء کی والدہ ایک دفعہ حضرت اسماء کے پاس آئیں کہ یہ میری بیٹی ہے. حضرت ابوبکر سے تو تعلق ختم ہو گیا، میاں بیوی میں جب تعلق ختم ہو جائے تو آپس میں وہ غیر محرم ہو جاتے ہیں، لیکن جو بیٹی ہے وہ بیٹی سے تو ماں بیٹی کا تعلق ہے، چاہے وہ بیٹی مسلمان ہے ماں کافر ہے. حضرت اسماء کے لیے تحفے تحائف کی لائیں کہ جی یہ مسلمان ہیں اور ان کا بڑا مقام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی بھی تھی، ابوبکر کی بیٹی تھی، حضرت ابوبکر صدیق کا بڑا مقام تھا آپ کے ہاں، تو پھر بیٹی تھی، تحفے تحائف لائیں. حضرت اسماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور پوچھا آپ سے کہ میری والدہ میرے پاس آئی ہیں، میں اسے تحفے لے سکتی ہوں، میں اس کے ساتھ حسن سلوک کر سکتی ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کر سکتی ہو، تم ان کے تحفے بھی قبول کر سکتی ہو. اور آپ نے یہی آیت کریمہ تلاوت کی جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں ایسے کافروں سے نیکی کرنے میں اور انصاف کرنے میں اللہ نہیں روکتے جو تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں کرتے، جو تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے. اور قتیلہ بھی انہی میں سے تھی، یہ مشرکہ وہ، لیکن وہ ان لوگوں میں نہیں تھی جنہوں نے ظلم و زیادتی کی ہو. ابھی آپ کو حدیث مبارکہ بیان کر دیتا ہوں. تو یہ جو حدیث مبارکہ آپ کو بیان کی ہے، یہ حدیث موجود ہے کہ قدیمت قتیلہ بنت عزہ، یہ حضرت بکر کی بیوی تھی، یہ آئی علی ابنتھا اسماء، اپنی بیٹی اسماء کے پاس، اسماء بنت ابی بکر کے پاس. وکان ابو بکر طلقها
فی الجاہلیہ، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں طلاق دے دی تھی. اچھا جی. فقدمت علی ابنتھا، تو وہ اپنی بیٹی کے پاس آئیں، جب اپنی بیٹی کے پاس آئیں تو کچھ تحفے تحائف لے کر آئیں. حضرت اسماء نے انکار کر دیا کہ وہ تحفے تحائف لیں، تحفے تحائف لینے سے بھی انکار کیا، اور ان کو اپنے گھر میں ٹھہرانے سے بھی انکار کیا، ان سے نیکی حسن سلوک کرنے سے بھی انکار کیا. انہوں نے کہا جب تک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہوں تب تک میں کوئی معاملہ نہیں کروں گی. حتیٰ کہ حضرت اسماء نے حضرت عائشہ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں، کہ حضرت اسماء آپ سے سوال کر رہی ہیں. فاخبرت ہو، تو حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حضرت اسماء کو ان تقبل ہدایاہا، کہ ان کے تحفے قبول کر لیں، وتدخلہا منزلہا، اور ان کو اپنے گھر میں داخل کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. فانزل اللہ عز وجل، اللہ نے یہ آیت اتار دی، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم. اللہ تمہیں ایسے کافروں کے ساتھ نیکی کرنے سے نہیں روکتے، اور یہ چیز ولا برا کے منافی نہیں ہے. اچھا جی، ایک تو قسم یہ ہو گئی. دوسری قسم، انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، سوائے اسے کہ نہیں منع کرتے ہیں تمہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے قاتلوکم فی الدین جو تم سے دین کے بارے میں لڑتے ہیں. تمہارا قصور ان کے نزدیک سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ تم مسلمان ہو، تمہارا کوئی اور قصور ہو کہ نہ ہو، کوئی اور انہیں تم سے مخالفت ہو کہ نہ ہو، یہی مخالفت کافی ہے. وہ تم سے دین اسلام کی وجہ سے لڑتے ہیں. وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور وہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں بذات خود. وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور وہ مدد کرتے ہیں تمہارے نکالنے پر، خود نہ نکالیں تو دوسروں کی مدد کرتے ہیں تمہیں نکالنے پر. ایسے لوگ جو مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہوں، مسلمانوں کے ساتھ قتل و غارت کرتے ہوں، تو وہ ان لوگوں کی مدد کریں، ان لوگوں کی زبانی حمایت کریں، یا ان لوگوں کی مالی یا ان کی جو ہے وہ زبانی ان کی حمایت کریں. وَظَاهِرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، یہ 3 شرطیں ہیں. جن میں یہ شرطیں پائی جائیں تو ایسے لوگوں سے تمہیں اللہ منع کرتے ہیں ان تولوہم، کہ تم ان سے کسی قسم کا کوئی دوستی کا تعلق رکھو، تم ان سے دوستی کرو. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، جو ان سے دوستی کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بس یہی لوگ ظالم ہیں. ان لوگوں کے ساتھ نیکی نہیں ہو سکتی، ان لوگوں کے ساتھ دشمنی کا رویہ ہوگا، کیونکہ یہ تمہارے دشمن ہیں، اور یہ دین اسلام کی وجہ سے تمہارے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. یہ گویا کہ ہر وقت تم سے لڑ رہے ہیں یہ تمہارے ساتھ. اب ایسے لوگ مسلمانوں کے ہاتھ میں آئیں گے، مسلمان بھی انہیں قتل کریں گے. جو مسلمانوں کے ساتھ قتل و غارت کا رویہ رکھتے ہیں، تو مسلمان اور وہ دشمن ہیں مسلمانوں کے، گویا کہ ہر وقت یہ ایک جنگ ہے. تو جو ہر وقت یہ ایک جنگ کی کیفیت ہے، اگر وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئے تو مسلمان بھی انہیں نہیں چھوڑیں گے، مسلمان بھی ان کے مال وغیرہ لوٹ لیں گے. جس طرح مسلمانوں نے مدینہ منورہ میں آ کر قریش مکہ کے قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا تھا، اور جنگ بدر کا واقعہ بھی اسی وجہ سے ہی ہوا تھا. تو اس قسم کے لوگوں سے اللہ تمہیں منع کرتے ہیں، تم ان سے دوستی کرو، اور جو ان سے دوستی کرے گا یہی لوگ ظالم ہیں، ان سے دوستی کرنے والے ظالم ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب آئیں تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے، فامتحنوہن، تو ان سے امتحان لو. اس میں امتحان کا ذکر ہے، اسی لیے اس سورت کا نام بھی سورۃ الممتحنہ ہے. تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں تو تم ان سے امتحان لو. کیا مطلب تم ان سے امتحان لو؟ کن مومن عورتوں کا ذکر ہے، کن مومن عورتوں کی ہجرت کا ذکر ہے؟ یہ صلح حدیبیہ کے بعد، صلح حدیبیہ جب ہوئی 6 ہجری میں، تو اس صلح حدیبیہ کے اندر جو شرائط مقرر کی گئی، ان شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ جس کو مسلمان سمجھتے تھے، جیسے بعض مسلمانوں نے سمجھا کہ یہ شرط جو ہے یہ برابری کی نہیں ہے، اس میں ہمیں اس میں کافروں کا ہاتھ اونچا ہے اور ہمارا ہاتھ نیچا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں شرط منظور ہے. وہ شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کے کافر مکہ چلا جائے تو کافر اس کو واپس نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی کافر مومن ہو کر مدینہ آ جائے مکہ سے تو مسلمان اس کو واپس کر دیں گے. اب ظاہراً مسلمانوں کو یہ شرط جو ہے وہ ایسی لگی جس میں کافروں کا ہاتھ اونچا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا
کہ جو ہے یہ شرط ہمیں منظور ہے. آپ نے فرمایا کہ جو بندہ مرتد ہو جاتا ہے ہمیں ایسے بندے کی کیا ضرورت ہے, اس نے تو ہمارے اندر رہ کے مزید خرابی پیدا کرنی ہے, تو اچھا ہے وہ جاتا ہے تو چلا جائے, ہمیں ایسے بندے کی ضرورت ہی نہیں ہے واپس آنے کی. ہاں, اور اگر کوئی بندہ وہاں سے مسلمان ہو کر آ گیا تو ٹھیک ہے, اس کو ہم معاہدے کے مطابق واپس کر دیں گے. اور مسلمانوں نے واپس کیا ابو جندل اور اس طرح کئی صحابہ کرام کو جن پر بڑا ظلم ہوا تھا, ان کے اسلام لانے کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں وہ بڑی مشکلوں سے پہنچے مدینہ منورہ, تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کیا. مسلمانوں نے احتجاج بھی کیا بعض مسلمانوں نے, کیونکہ ان پہ بڑا ظلم ہوا تھا ابو جندل پہ, اور ان کے ہاتھوں پہ زنجیریں وغیرہ تھیں, بڑی مشکل سے وہ پہنچے تھے مدینہ منورہ. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا. لیکن پھر یہ لوگ واپس گئے نہیں, پھر یہ لوگ جو ہے رستے میں کہیں ٹھہر گئے, اور پھر اور بھی کچھ لوگ اس طرح کے تھے, تو یہ لوگ رستے میں کہیں ٹھہر گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا انہیں, یہ رستے میں ٹھہر گئے, اور رستے میں ٹھہر کر انہوں نے کافروں سے بدلہ لینا شروع کر دیا. جو کافر گزرتے وہاں سے تو یہ کافروں کو تنگ کرتے, تو کافروں نے آخرکار ان سے جان چھڑائی, کہا انہیں مدینہ ہی بھیج دیا جائے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ پورا کیا. اچھا, یہ جو وعدہ تھا وہاں الفاظ تھے کہ کسی شخص کو بھی جو مکہ سے مدینہ آئے گا اس کو واپس کر دیا جائے گا. اس میں مردوں عورتوں کی کوئی تفریق نہیں تھی. لیکن اب معاملہ یہ ہوا کہ اب عورتیں, وہ عورتیں جو مسلمان ہو گئیں کافروں کے پاس, پہلے کافر مردوں سے یا کافر عورتوں سے نکاح کرنے میں ممانعت نہیں تھی شروع اسلام میں, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کی شادی کی ابو العاص سے, اور ابو العاص ابھی مسلمان بھی نہیں تھے, بلکہ شروع دور کا واقعہ ہے. تو پہلے اس کی پابندی نہیں تھی, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی نکاح ابو لہب کے بیٹوں سے کر دیا تھا. بعد میں ابو لہب کے بیٹوں نے طلاق دے دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹیوں کو الگ نہیں کیا تھا اسلام کا اعلان, نبوت کا اعلان کرنے کے باوجود, کیونکہ ابھی یہ احکامات نہیں اترے تھے. بلکہ ابو العاص تو بہت عرصہ بعد مسلمان ہوئے ہیں مدینہ منورہ میں. اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو ان سے الگ نہیں کیا, یعنی اس معنی میں الگ کے طلاق دلوا دی ہو. حضرت زینب کو آپ نے بلوا لیا تھا اپنے پاس, لیکن حضرت زینب کا نکاح برقرار تھا. جب ابو العاص مسلمان ہو کے آگے تو اسی نکاح کے ساتھ حضرت زینب کو ان کے پاس بھیج دیا, نیا نکاح بھی نہیں کیا. لیکن اب اس موقع پر اسی آیت کے اندر تھوڑا آگے جا کر ہے وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ, کافر عورتوں کی عصمت کو تھامے نہ رکھو. یہاں عصمت سے مراد کافر عورتوں کے ساتھ نکاح کسی نے کیا ہو تو اب اس نکاح کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا. کسی کے پاس کافر عورت ہے, کافر بیوی ہے, شروع اسلام میں یہ چیز چل رہی تھی اور پرانے شریعتوں میں بھی چل رہی تھی. حضرت نوح کی بیوی کافر تھی, حضرت لوط کی بیوی کافر تھی. لیکن اب جو حکم اترا وہ یہ اترا, اور جو قیامت تک کے لیے یہ حکم ہے کہ اب کافر عورت سے نہ شادی کی جا سکتی ہے ابتدا سے, اور اگر شادی ہوئی ہو اور کوئی ایک مسلمان ہو جائے تو وہ کافر عورت کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا. کافر عورت, ہاں اگر وہ یہودی عیسائی ہوتی وہ بھی کافر ہے, لیکن وہ خاص ان کی خصوصیت ہے, ان کو نکاح میں رکھا جا سکتا ہے یہودی عیسائی عورت کو اگر وہ پاک دامن ہو. لیکن جو مشرک اور کافر عورت ہے وہ اپنے دین پہ قائم رہ سکتی ہے اگر پاک دامن ہو, اس سے شادی بھی کی جا سکتی ہے نئے سرے سے. لیکن مشرک عورت کو اپنے ساتھ نہیں رکھا جا سکتا. یہ آیت, اسی آیت میں یہ حکم اترا, اور اسی طرح مشرک مردوں سے بھی نکاح کرنے کی ممانعت ہو گئی. اب جب یہ آیات اور یہ حکم اترا, اب وہ عورتیں جو مکہ مکرمہ میں تھیں اور ان کے خاوند مشرک تھے, اب وہ عورتیں وہاں رہ نہیں سکتی تھیں. اب مجبوراً ان عورتوں کو مکہ مکرمہ سے مدینہ آنا پڑا. جب ان کو مدینہ آنا پڑا تو مشرکین مکہ نے اعتراض کیا, کہا کہ معاہدے کے مطابق ان کو واپس بھیجا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بھیجنے سے منع کر دیا. اس آیت کی وجہ سے یہ آیت اتر گئی, تو آپ نے پھر فرمایا, اللہ نے حکم دیا کہ ان عورتوں کا امتحان لو. پہلے تو چیک کرو کہ یہ عورتیں واقعی مسلمان ہو کے آ رہی ہیں کہ کسی دنیاوی مفاد کی وجہ سے, کسی سے محبت وغیرہ کی عشق و عاشقی کی وجہ سے آ رہی ہیں, کہ یہ واقعی مسلمان ہو کے آ رہی ہیں. ان کا امتحان لو. اللہ عالم بایمانہم, اللہ زیادہ جانتا ہے ان کے ایمان کو. اللہ کو بخوبی پتہ ہے, لیکن تم ظاہری اپنے معاملات تم دیکھ لو, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو اللہ کا حکم اتر رہا تھا, لیکن اب یہ احکامات قیامت تک کے لیے تھے. تو اب یہ چیزیں ظاہراً
تم بھی ان کا امتحان لے لو، تم بھی چیک کر لو کہ یہ ان کا کوئی اور مقصد تو نہیں ہے، یہ واقعی مسلمان ہو کر آئی ہیں۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، اگر تم ان کو جانو کہ یہ مومن ہے، اگر تمہارے امتحان تمہاری چیکنگ کے بعد تمہیں یہی واضح ہو کہ یہ واقعی ہی مومن ہو کر آئی ہیں، ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، اور اب یہ کافر شوہروں کے نکاح میں ان کی عصمت میں نہیں رہ سکتی، اب کیا کریں؟ اب یہ مجبوراً آئی ہیں اور ایمان لا چکی ہیں، فلا ترجعوهن الى الكفار، اب ان کو کافروں کی طرف نہ لوٹاؤ، اب یہ اللہ کا حکم ہو رہا ہے، ان عورتوں کو پھر واپس نہیں کیا گیا۔ لا ہن حل لهم ولا هم يحلون لهن، نہ یہ عورتیں حلال ہیں ان مشرک اپنے خامدوں کے لیے، اور نہ وہ مشرک خامد ان کے لیے حلال ہے، اب یہ وہاں رہ نہیں سکتی، اب یہ مجبوری ہے، ایک نئی صورت ہے۔ وآتوہم ما انفقوا، اور دو ان کو جو انہوں نے خرچ کیا، ان کو دو، آتوہم مردوں کو خطاب ہے، عورتوں کو خطاب، ہاں جی، کافروں کو، ان کے شوہروں کو، ان کے شوہروں کو دو جو انہوں نے خرچ کیا۔ اب انہوں نے تو اپنی بیوی کو حق مہر دیا تھا، بیوی کے خرچے پورے کرتے تھے، خرچ کرنا بڑی اہم بات ہوتی ہے۔ اب چونکہ انہوں نے خرچ کیا، اب یہ بیوی مسلمان ہو گئی ہے، اب یہ اس کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، اب یہ مدینہ آ گئی ہے، اب اس کو واپس نہیں کیا جائے گا، لیکن ان کو اس حق مہر واپس کر دیا جائے، انہیں دے دو۔ دیکھیے کتنا یعنی انصاف والا فیصلہ ہے کہ اب یہ عورتیں ان کے پاس رہ نہیں سکتی ان کو، لیکن ان کا حق مہر واپس کر دو۔ ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم ان سے نکاح کر لو، اگر تم انہیں حق مہر دے دو۔ اب یہ عورتیں اب شوہروں کے بغیر ہیں، اب یہ بیوہ یا مطلقہ یا اب شوہر کے بغیر عورتیں ہیں، اب تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، لیکن کیسے نکاح کرو گے؟ نکاح کی اپنی شرائط کہ حق مہر ادا کرو گے، ولی ہوگا، گواہ ہوں گے، اور اگر وہ آئی ہیں وہاں سے کفار کے پاس سے تو استبراء رحم کرنا ہوگا۔ استبراء رحم یعنی وہ حاملہ ہے کہ نہیں، اگر وہ حاملہ ہوں تو وضع حمل کا انتظار، اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو کم از کم انہیں مخصوص ایام آنا شروع ہو جائیں، پتہ لگے کہ وہ حمل سے نہیں ہے، تو جس کو کہتے ہیں استبراء رحم، کہ ان کے رحم میں کوئی وہ حاملہ تو نہیں ہے، تو وہ شرائط پوری کر کے تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ اب یہ عورتیں ان کے شوہر نہیں ہیں، ان کے شوہر کافر تھے، اب وہ ختم ہو گئے۔ ولا تمسکوا بعصم الکوافر، نہ تم روکے رکھو کافروں کی عصمت کو، یعنی اب جب یہ مسلمان عورتیں کافروں کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، تو اب تمہارے مسلمانوں کے نکاح میں کافر عورتیں کیسے رہ سکتی ہیں؟ تم بھی کافر عورتوں کی عصمت کو ختم کر دو، تم بھی انہیں طلاق دے دو، تم بھی انہیں اپنے سے جدا کر دو۔ ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور نہ تم روکے رکھو کافر عورتوں کی عصمت کو، جس طرح وہ عورتیں وہاں سے آ گئی ہیں، تمہاری بیویاں جو کافر ہیں اور ابھی تک تمہارے نکاح میں، تم ان کو آزاد کر دو، وہ جانا چاہیں مکہ مکرمہ میں وہ چلی جائیں مکہ مکرمہ، انہیں مکہ بھیج دو، یہ مطلب ہے۔ اب تو اس حکم کے بعد حضرت ابوبکر کی انہوں نے طلاق دے دی، حضرت عمر کی ایک دو بیویاں تھیں مشرکہ، اور کئی صحابہ کرام نے طلاق دے دی اپنی بیویوں کو، وہ چلی گئی مکہ مکرمہ، وہ یہاں اور وہ بیٹھ گئی، وہ مسلمان عورتیں کافر مردوں کو چھوڑ کر یہاں آ گئیں مدینہ، اور یہ عورتیں ان کو طلاق ہو گئی، یہ وہاں چلی گئیں۔ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، اور تم ان سے بھی سوال کرو جو تم نے خرچ کیا۔ اگر تمہاری بیوی ہے اور وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہوئی، اب تم اس کو چھوڑ دو، تم اس کو رکھ نہیں سکتے، وہ جاتی ہے مکہ، جانے دو، لیکن ان سے سوال کرو کہ ہم نے جو حق مہر دیا تھا ہمیں ہمارا حق مہر دیں۔ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، چاہیے کہ وہ بھی سوال کریں جو انہوں نے خرچ کیے ہیں، برابری کا معاملہ ہے، وہ جو انہوں نے خرچ کیے ہے اپنی مسلمان بیویوں پر، وہ عورتیں یہاں آ گئی ہیں، وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں حق مہر کا، تم اپنا سوال کرو۔ ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، یہ اللہ کا حکم ہے جو اللہ فیصلہ فرما رہا ہے تمہارے درمیان۔ اس میں کسی ایک فریق کو فائدہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے، صرف جو مسلمان عورتیں آئیں گی وہ حکم ہے، اللہ نے تبدیلی صرف ایک طرف نہیں کی، دونوں طرف کر دی۔ اگر کافر عورتیں تمہارے پاس ہیں ان کو بھیج دو وہاں، اور مسلمان عورتیں تمہارے پاس آ جائیں تو انہیں اپنے پاس رکھو، انہیں واپس نہ بھیجو، یہ اللہ کا حکم فیصلہ فرما رہا ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں یہ حکم اس دور کے لیے خاص تھا، اب ایسا نہیں ہوگا کہ اب حق مہر دیا جائے گا اور یہ چیزیں، یہ تو صلح حدیبیہ کے معاملے کے ساتھ یہ معاملہ خاص تھا، یہ اللہ کا حکم ہے جو اللہ فیصلہ فرما رہا ہے تمہارے درمیان۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔
تو یہ موضوع آگے لمبا ہے، اگلی آیت میں تھوڑا سا مزید آگے حکم جاری ہے، تو اس کو ہم یہی بس کرتے ہیں، تو باقی انشاءاللہ آئندہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. في رحمه تحلو الحياة شوقا إلى